فوتگی یا جنازے پر جانے کے آداب۔ نمبر 1، اگر آپ بھوک کے کچے ہیں تو گھر سے پیٹ بھر کر جائیں تاکہ فوتگی والے گھر بریانی، بوٹی اور تازہ گرم روٹی کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ نمبر 2، اپنی ضروری ادویات اپنے ساتھ رکھیں۔ تدفین سے پہلے چائے، کافی کی فرمائش مت کریں۔ یاد رکھیں آپ فوتگی پر آئے ہیں، پارٹی میں نہیں، اور اس فیملی کے جذبات کا خیال رکھیں۔ نمبر 3، اپنے اور ڈرامیٹک جذبات اپنے تک ہی محدود رکھیں۔ سینہ پیٹ کر اور بین کر کے یا باتیں کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش مت کریں کہ آپ سب سے زیادہ دکھی ہیں۔ خاموش رہیں۔ یاد رکھیں اہل خانہ اس وقت بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، یہ ان کا لاس ہے، آپ کا نہیں۔ نمبر 4، فوت ہونے والے کے اہل خانہ کو رونے یا نہ رونے پر مجبور مت کریں۔ اپنی رائے اپنے تک رکھیں۔ ہر انسان غم میں مختلف طرح سے رد عمل دیتا ہے۔ آپ ماہر نفسیات مت بنیں کہ رونا ان کے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ نمبر 5، متوفی کے اہل خانہ کو کبھی یہ مت کہیں کہ آپ کی دنیا اجڑ گئی، سب ختم ہو گیا، یا پھر ٹینشن لیتی تھیں، بس اسی ٹینشن میں اللہ کے پاس چلی گئیں۔ دوسروں کے دلوں کا حال جاننے والے اس بابے کو اپنے اندر ہی قابو رکھیں۔ نمبر 6، وفات پا جانے والے کے اہل خانہ کو میت کے ساتھ وقت دیں، انہیں تھوڑی اسپیس دیں، ان کے اوپر سوار مت ہوں۔ نمبر 7، اگر رشکی یا کسی اور وجہ سے آپ مرنے والے کا آخری دیدار نہیں کر سکے تو واویلا مت مچائیں، آپ کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ خدا را یہ پوچھنا چھوڑ دیں کہ ہوا کیا تھا، کیسے ہوا تھا، آپ کو جاننے والے کی بیماری اور وفات کی تفصیل بھی نہیں معلوم ہوگی تو کوئی بات نہیں۔ نمبر 9، میت کے گھر میں ادھر ادھر کی کہانیوں اور غیر ضروری گفتگو سے گریز کریں۔ کس نے کیا پہنا ہے، کون آیا ہے اور کون نہیں، کس کا رشتہ ہو چکا ہے اور کون ابھی کنوارا ہے، یہ رشتے ڈھونڈنے اور جوڑنے کا موقع نہیں ہے، یہ باتیں کسی اور وقت کے لیے چھوڑ دیں۔ نمبر 10، میت اور اہل خانہ کی اس دکھی حالت میں تصاویر مت لیں، یہ جنازہ ہے، شادی نہیں۔ نمبر 11، میت والے گھر میں خواہ مخواہ ٹھہر کر ان کی پریشانیوں میں اضافہ مت کریں۔ ایسے مواقع پر گھر کے افراد یعنی بہن بھائی، ماں باپ یا اولاد کو آپس میں بیٹھنے کا موقع دیں۔ نمبر 12، اگر آپ کسی کام میں مدد کر سکتے ہیں تو ایکشن لیں، انتظار مت کریں۔ نمبر 13، میت کے پاس اہل خانہ کو بیٹھنے کا موقع دیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ غیر ضروری افراد گھیرا ڈال کر بیٹھے ہوتے ہیں اور گھر کے افراد ادھر ادھر جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 14، اگر آپ قریبی رشتہ دار ہیں تو بوجھ بننے کی بجائے عملی مدد کریں۔ دور سے آئے لوگوں کے ٹھہرنے اور کھانے پینے کا انتظام کریں۔ نمبر 15، بہت زیادہ دیر ایسے گھر میں مت رکھیں۔ اگر آپ مدد نہیں کر رہے تو فیملی کو آپس میں بیٹھنے کا موقع دیں۔ نمبر 16، کفن، تدفین، غسل، قبر، ٹینٹ، کرسیاں، ڈیتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ فوری انتظامات والے کام ہیں۔ ورثاء کو اس غم سے نکلنے کے لیے وقت درکار ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ میں سے کوئی بھی کبھی بھی ایسی سچویشن میں آ سکتا ہے۔